جو اسلام آباد میں بم بلاسٹ ہوا ہے اس کے جو مین کلپریٹس ہیں ہم ان تک پہنچ چکے ہیں. جو سوسائڈ بامر جس نے کچہری کے اوپر یہ بلاسٹ کیا اس کا تعلق افغانستان سے ہے. جو وانا میں کیڈٹ کالج پہ جو اٹیک ہوا اس کے سوسائڈ بامر بھی افغانستان سے ہیں اور یہ دونوں انسیڈنٹس کے لوگ جنہوں نے یہ کیا ان کا تعلق افغانستان سے ہے. ابھی ایک نیا یہ بھی ایک رواج ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو ہو جائے بس افغانستان نے کر لیا، جو ہو جائے افغانستان نے کر لیا. 40,000 دہشت گرد اس ریاستی مشینری کے بیچ یا اس ریاستی مشینری کے اجازت سے پاکستان آئے ہوئے ہیں. ان 40,000 کا کیا بنا؟ جو پنجاب میں ایک مینیجر کو جلایا گیا وہ ٹی ٹی اے تھا کہ ٹی ٹی پی تھا؟ کیا مذہب کے نام پہ جو پورے ملک میں آگ لگ جاتا ہے یہ ٹی ٹی اے کر رہا ہے کہ ٹی ٹی پی کر رہا ہے؟ کیا ہمارے کتابوں میں بے سے بندوق اور تے سے تلوار یہ پالیسی ٹی ٹی اے نے دی ہے، ٹی ٹی پی نے دی ہے کہ ریاست پاکستان نے؟ کل کے دن میں جب یہ بم بلاسٹ ہوا اور اس کے بعد سری لنکا کی ٹیم نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ واپس جا رہی ہے، اس پہ ہماری ان کے ساتھ انٹریکشن شروع ہوئی اور جیسے کہ ریزولوشن میں مینشن ہوا ہے کہ ان کے بورڈ نے، ان کے پلیئرز نے، سب نے بڑا بہادری کے ساتھ یہ فیصلہ کیا اور انہوں نے یہاں رہنے کے لیے ان کو بہت زیادہ کنسرن تھے، لیکن ہم نے کوشش کی کہ وہ سارے کے سارے کنسرن دور کریں. سری لنکن پریزیڈنٹ نے خود ان سے بات کی کل اپنی ٹیم کے ساتھ اور ان کو کنونس کرنے کی کوشش کی. ہمارے فیلڈ مارشل نے خود ان کے ڈیفنس منسٹر سے سیکرٹری سے بات کی اور ان کو کنونس کیا اور پورا شور کرایا سیکیورٹی کے لیے. اور اب پاکستان آرمی، رینجرز اور اسلام آباد پولیس مل کر ان کی سیکیورٹی سنبھالے ہوئے ہے اور جس طرح وہ ہمارے اسٹیٹ گیسٹ ہیں ان کو ہم اسی طرح کا پروٹوکول دے رہے ہیں، اسی طرح کی سیکیورٹی دے رہے ہیں. زمبابوے کی ٹیم بھی کل رات پہنچ چکی ہوئی ہے اور اب ہمارے جو میچز باقی رہ گئے ہیں وہ سارے کے سارے ہم پنڈی میں کر رہے ہیں. ایک چیز اس میں مینشن کرنا چاہوں گا کہ جو اسلام آباد میں بم بلاسٹ ہوا ہے اس کے جو مین کلپریٹس ہیں ہم ان تک پہنچ چکے ہیں. جو سوسائڈ بامر جس نے کچہری کے اوپر یہ بلاسٹ کیا اس کا تعلق افغانستان سے ہے. جو وانا میں کیڈٹ کالج پہ جو اٹیک ہوا اس کے سوسائڈ بامر بھی افغانستان سے ہیں اور یہ دونوں انسیڈنٹس کے لوگ جنہوں نے یہ کیا ان کا تعلق افغانستان سے ہے. یہ ہمارا بڑا سیریس کنسرن ہے اور آپ کو جیسے پتہ ہے ہم ان سے ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب، ڈیفنس منسٹر، خود ہم نے کتنی دفعہ ان کو جا کے یہ بتایا ہے سارا کچھ، لیکن وہ لوگ باز نہیں آ رہے ہیں. وہ اسی طرح دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، اسی طریقے سے ان کو کھلے عام پھرنے دے رہے ہیں. تو میں آج پھر کہوں گا کہ ہمارے لیے یہ بڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے کہ جس طرح افغانستان کے لوگ یہاں آ کر ہمارے پر حملے کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی ہم نے اس کے اوپر ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب بھی ٹیک اپ کر رہے ہیں ان کے ساتھ اور جو ممکن ہو وہ ہم کریں گے. لیکن ہمیں اس ٹائم جو سب سے بڑا ٹارگٹ ہے کہ جو اللیگلی افغان یہاں پہ رہ رہے ہیں ان کو ہمیں یہاں سے نکالنا ہے انشاءاللہ. بٹ آپ سب کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو. جام صاحب ایک سیکنڈ 2 رپورٹس لے کر دیں لا منسٹر صاحب. ابھی ایک نیا یہ بھی ایک رواج ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو ہو جائے بس افغانستان نے کر لیا، جو ہو جائے افغانستان نے کر لیا. سر، جو 40,000 دہشت گرد اس ریاستی مشینری کے بیچ یا اس ریاستی مشینری کے اجازت سے پاکستان آئے ہوئے ہیں، ان 40,000 کا کیا بنا؟ ان میں 10,000 دہشت گرد وہ ہیں جو اس وقت رجیم ہمیں بتاتی تھی کہ وہ فائٹرز ہیں، خودکش ہیں. ان کا کیا بنا؟ ان کے جو سہولت کار ہے ان کا کیا بنا؟ سر،
terrorism, insurgency, extremism is now part of our society. I am sorry to say, our society has gone towards an extreme state society. کیا جو پنجاب میں ایک مینیجر کو جلایا گیا وہ ٹی ٹی اے تھا کہ ٹی ٹی پی تھا؟ کیا مذہب کے نام پہ جو پورے ملک میں آگ لگ جاتا ہے یہ ٹی ٹی اے کر رہا ہے کہ ٹی ٹی پی کر رہا ہے؟ کیا ہمارے کتابوں میں بے سے بندوق اور تے سے تلوار یہ پالیسی ٹی ٹی اے نے دی ہے، ٹی ٹی پی نے دی ہے کہ ریاست پاکستان نے دی؟ کیا جس دن افغانستان میں طالبانوں کی حکومت آئی اسی پاکستان سے ہر مکتبہ فکر والے بیٹھے جو نعرے لگائے، نعرے تکبیر، اللہ اکبر، غلامی کی زنجیریں ٹوٹ گئی؟ سر میں سمجھتا ہوں اینڈ آئی سیکنڈ what the senator before me said کہ regarding insurgency, regarding terrorism, which is state-sponsored terrorism or no, by some militant group, ہمیں چاہیے کہ ہم پاکستان کے تمام اکائیوں کو بلائیں، ان کو مشورے میں لیں، ایک مشورہ بنائیں اور ہمیں بھی اعتماد میں لیں۔ سر یہ ایسا نہیں چل سکے گا کہ ریاستی مشینری 10 سال ان کو اپنا ایسٹ مانے گی، پھر ایک 10 سال ان کو اپنا دشمن مانے گی، پھر 10 سال ان کو ایسٹ مانیں گے اور پھر 10 سال ان کو دشمن مانیں گے۔ اور سر جب ریاست ایسٹ مانتا ہے تب بھی ہماری قوم کی تباہی ہوتی ہے، جب ریاست دشمن مانتا ہے تب بھی ہماری قوم کی تباہی ہوتی ہے۔ دس از سم تھنگ سیریس جو آج کا کل کا نہیں ہے، 50 سالوں کی بات ہے سر۔ اس پہ میں بار بار کہتا ہوں کہ اس پہ ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن ضروری ہے۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ پچھلے 50 سال میں کس کردار نے ٹیررزم اور طالبانائزیشن کے لیے کیا کام کیا ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں سر جن کے ہر گھر میں قربانی پڑی ہے اسی دہشت گردی کی وجہ سے، ہم آج بھی اس کے مخالفت میں کھڑے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مبہم ختم کرنا ہوگا۔ آج بھی بیان آتا ہے کہ بھائی جب چیز اسلام آباد تک آ گئی اب اس کو سیریس لے لو، مطلب اسلام آباد کے باہر آگ لگی ہوئی ہے ہم نے سیریس نہیں لی۔ بیان تب آئے گا کہ چیز اسلام آباد آ گیا ہے تو سیریس لے لو۔ سر وی نو کہ the state has been threatened by the TTP. We know that TTP has told the state that there are 150 suicide bombers who are going to attack Karachi, Lahore, Islamabad in the coming months. It's TTP who is doing it. Now تحریک طالبان پاکستان کو آپ افغانستان سے جوڑ رہے ہیں۔ سر اس چیز کو مزید الجھانے کے بجائے اس کو صفائی کی طرف لے کر جائیں، ایک اجلاس بلائیں، ان کیمرہ اجلاس بلائیں جس میں دفاعی ادارے بھی ہوں، ہمارے اسٹریٹجک ادارے بھی ہوں، عوام کے نمائندے بھی ہوں اور اس پہ بات ہو جائے۔ تھینک یو سر۔